الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا اللہ حبیب کا مندان معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اور یقیناً آپ سے پہلے پیغمبر بھی جھٹلائے گئے، تو وہ جھٹلائے جانے پر اور تکلیفیں دیے جانے پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو ہماری امداد پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بے شک آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے حالات پہنچ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق ارشاد فرماتے، مقابل کفار طرح طرح کے طریقوں سے رکاوٹ کا سبب بنتے، آپ حق بیان فرما رہے ہیں، وہ حق جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ کریم نے اخروی حیات کی وہ جگہیں جہاں اس بشر نے ابدالآباد رہنا ہے نہ صرف بتلائیں بلکہ آپ شاہد بھی ہیں۔ واقعہ معراج میں اس کی تفصیل بے شمار پہلوؤں سے ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کو حق سے آشنا فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے، تو آپ دکھی بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ ایک ایسا پہلو جس میں تکلیف یا ایسا عنصر جو آپ کو مضطرب رکھتا ہے، آپ کی محبت، آپ کی شفقت، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، اس سے پہلے بھی یہ جو کفار ہیں، اللہ کے انبیاء اور رسول جب مبعوث ہوئے ہیں تو یہ رویے ان کے ساتھ بھی ان کے یہی رہے ہیں۔ یہ وہ ظلم ہے جو یہ لوگ اپنے ساتھ کرتے ہیں، اور جو پہلو بھی پیش آیا دین کی اشاعت کے حوالے سے ہے، ذاتی معمولات میں ان کی مداخلت ہو، ہر پہلو میں انہوں نے صبر فرمایا۔ طرح طرح کی تکالیف ہیں۔ آپ مکی زندگی میں دیکھیں، وہی مکہ مکرمہ جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہے، جہاں آپ عزت و اکرام کے ساتھ بچپن میں اپنے ایام گزارتے ہوئے اس عمر مبارک تک آئے جہاں بعثت رحمت عالی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے۔ آپ کی زندگی مبارک ایسی بسر ہوئی کہ صادق الامین کفار مکہ نے یہ کہا، اور یہ ایسا پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بسر فرمانے کا کہ جب ہجرت مدینہ کا حکم ہوا اور آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو تشریف لے جانے لگے، اور حضرت علی کرم الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنے بستر پر لٹایا، ایک چیز ساتھ اور ملتی ہے کہ آپ کو اہل مکہ کی کچھ وہ امانتیں جو آپ کے پاس تھیں آپ نے انہیں دیں کہ یہ لوٹا دینا۔ دشمنی کی حد دیکھیں، حالات یہ ہیں کہ اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے عزیز و اقارب میں رہنے نہیں دیا جا رہا، لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک برتاؤ ہے اس پر یقین ہے کہ آپ کے پاس جو امانت ہے اس میں خیانت نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک ایسے بسر فرمائی کہ جس پر کوئی کافر بھی مترد نہ ہو سکا. اب اس سارے پہلوؤں میں اللہ کریم نے پھر بھی آپ کو ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صبر فرمائیں. انبیاء سابقہ جب مبعوث ہوئے تو ان کی قوموں میں اسی طرح کے ان کے حالات پیش ہیں. پھر ایک اور پہلو کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات پیش آ رہے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا ایسے حالات سابقہ انبیاء کو بھی پیش آئے. ان کی اقوام نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا. آپ غور کریں کہ سیرت پاک میں جو حالات ملتے ہیں اور جو اعتراضات ملتے ہیں، قرآن کریم میں جو اعتراضات بیان فرمائے گئے ہیں اقوام سابقہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابل جو اعتراضات بیان فرمائے گئے ہیں، غور کیجئے گا آج بھی کوئی حد سے جو بڑھ رہا ہوگا اس کے الفاظ یہی ہوں گے. شکل اور ہوگی، حالات اور ہوں گے، زمانہ اور ہے، وقت اور ہے، اعتراض اسی طرح کے ہوں گے. اب شیطان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس نے الفاظ مقابل بولنے ہیں وہ ایسے لفظ بولے جو بڑے بڑے کفار نے بولے ہیں تاکہ یہ بھی انہی کی طرح سزا میں جائے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جھٹلایا جانا ہے، دعوت حق کا انکار کرنا ہے، اور نہ صرف انکار بلکہ مزید اس سے بڑھ کر تکالیف کا پہنچانا، ظاہری طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، ہر پہلو سے جو کوشش ہے اس پر جو بہتر حصہ ہے وہ صبر ہے. اور یہی وہ پہلو ہے جو انبیاء سابقہ نے اختیار فرمایا. تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس پہلو کو اختیار فرمائیں. اس میں دوسرا حصہ کیونکہ جب کوئی ایک بات بیان کی جاتی ہے اور قرآن کریم میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے تو حتمی ہے، لیکن جس ایک پہلو کو بیان کیا جا رہا ہے وہ دوسرے پہلو کی از خود نشاندہی کر دیتا ہے. مثلا جیسے کہا جائے کہ دن ہے، اب رات کا ذکر تو کسی نے نہیں کیا، یا رات ہے یہ کہا جائے تو دن کا ذکر تو کسی نے نہیں کیا. از خود یہ بات طے ہو جائے گی کہ اگر دن ہے اس کا مطلب ہے رات نہیں ہے. اگر رات کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ رات ہے، یہ وقت رات کا ہے، اس کا مطلب ہے دن نہیں ہے. یہاں جب ان پہلوؤں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ جو تکلیف کا سبب ہیں ان پر صبر کیجیے، تو وہ بدبختی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا سبب بن رہی ہے، اس کے ساتھ پھر وہ پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا سبب ہے، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کا عین دین اسلام پر عمل پیرا ہونا. دکھ کا سبب انکار، ضد، عناد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا کہ جو حق ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جو کچھ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی مخلوق اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اپنا فائدہ کرے گی. اللہ کریم کا کوئی فائدہ یا نقصان کوئی نہ کر سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے. وہ خالق ہے، قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے. یہ اس کا احسان کہ یہ حصے وہ کسی کو عطا فرمائے. تو جب دوسرے پہلو کو آپ دیکھیں گے تو ایک تسلسل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر آج ہم تک پہنچا ہے. اس میں وہ اصول و ضوابط جو تکلیف کا سبب نہ بنے
اس کے دوسرے پہلو میں آتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس پہلو نے تکلیف دی؟ دین سے تجاوز یا دین کا مقابل یا دین کے شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ مسکرائے، کس بات کو پسند فرمایا؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی گئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ جل شانہ کی اطاعت۔ اب اس پہلو کو لیتے ہوئے آج یہاں تک آئیں تو ایک تسلسل ہے ہم تک یہ حق پہنچنے کا۔ اس میں علوم ظاہری بھی ہیں، علوم باطنی بھی ہیں، دونوں کا منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے تب تک پہنچتے رہیں گے جب تک اللہ کریم کو اس عالم خلقی حیات جو ہے یہ پسند ہے کہ یہ حیات رہے، منظور ہے اسے کہ یہ حیات رہے، کیونکہ یہ حق جس دن نہیں ہوگا اس کے بعد پھر فرصت عالم خلق کے پاس نہیں ہے، پھر جو بھی وقت بچے گا وہ اس کی بساط لپیٹنے میں ہوگا، پھر اس کے پاس اور پھلنے پھولنے کے جو ایام ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اسی پہلو کو آپ لیتے آئیں تو یہ ایک بڑا نازک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، نصیب ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک استاد اور شاگرد کا، نبی اور امتی، پھر اس کے بعد ایسا تسلسل آتا جاتا ہے کہ استاد اور شاگرد کس درجے کی یہ حیثیت ہے، کس درجے کا شعبہ ہے، کون سا شعبہ ہے، کس درجے تک علوم حاصل کیے، کیا کیفیات سمجھیں، کیا سمجھائیں، یہ بے شمار بحث ہے، لیکن یہ ایک ذیلی بحث آئی مجموعی طور پر اس نقطے میں آئے گا۔ پھر اسی میں ایک اور بڑی باریک پہلو ہے، اسی جو دوسری بات عرض کر رہا ہوں اسی میں ایک اور بڑا باریک پہلو، انسانی زندگی کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو جاتے ہیں انسانی حیات کے اختتام کے ساتھ، سوائے ان کے جو صدقے جاریہ کے تحت وہ ایسے امر کر جائے جو وہ چلا گیا اس کے پیچھے رہے۔ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ انسان کا سب سے جو بھلا صدقہ جاریہ ہے وہ اس کی نیک اولاد ہے، کہ وہ تربیت جو اس نے اپنی اولاد کی نیکی کے پہلو میں کی ہے، وہ جب تک جتنا عمل ہوتا رہے گا ان سے نیکی جہاں تک پہنچتی رہے گی، آگے جہاں تک چلتی رہے گی، اس کا اجر اور ثواب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر جب آپ اس رشتے میں آئیں گے، استاد اور شاگرد یا والد اور اولاد کے رشتے میں آئیں گے، ایک رشتہ ہے نسبی جو سکا والد اور سکی اولاد کا ہے، اور اس میں والدین کے حقوق قرآن کریم میں بیان ہیں، احادیث مبارکہ میں بیان ہیں، یہاں تک بیان ملتا ہے، یہاں تک شرح ملتی ہے کہ اگر والد ناحق اولاد کو قتل کر دے اس سے کوئی قانون نہیں پوچھ سکتا، روز محشر اللہ کے حضور اس کو جواب دینا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کمزور ہوں، غریب ہوں، مفلسی ہے، جو کچھ کماتا ہوں والد پوچھتے نہیں، بتاتے نہیں، ضرورت ہے یا نہیں دیکھتے نہیں، تصرف کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ انہیں منع فرمائیں کہ ایسا نہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا مال تمہارے والد کی ملکیت ہے، اللہ کو وہ جواب دے گا کہ اس نے غلط کیا یا صحیح کیا، تمہارے مال میں وہ تصرف کر رہا ہے تو نہیں روک سکتا۔ اسی طرح ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
کہ یا رسول اللہ، یہ مکی زندگی کا واقعہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے، ضد کرتے ہیں کہ مجھے بیت اللہ لے جاؤ اور وہاں انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے، اور ہیں معذور، خود جا نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کندھوں پر اٹھاؤ اور لے جاؤ، بیت اللہ میں پہنچا دو، جب تک رہنا چاہیں رہیں، جب واپس آنا چاہیں پھر اٹھاؤ، احترام سے گھر لے آؤ۔ ہاں، خود کوئی ایسا حکم نہ ماننا جو تمہیں حکم دیں جو اسلام سے تجاوز کا ہے، تو وہ حکم نہ ماننا۔ یہ بات قرآن کریم کے آیات میں بھی موجود ہے کہ وہ حکم جو اللہ کے مقابل لا کھڑا کرے، جو اللہ کے حبیب کے انکار کی طرف لے جائے، وہ نہ ماننا۔ ہدایت کے لیے دعا، اگر کہیں تجاوز ہے تو اس کی ہدایت کی دعا۔ اللہ نے دین اسلام سے وابستگی دی ہے تو کمی بیشی کی معافی اور اللہ کی رحمت کے لیے دعائیں۔ یہ نسبی رشتہ ہے، والد اور اولاد۔ اب یہاں جو والد اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر جائے، وہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک وہ بہتر عمل چلتا رہے گا، جہاں تک پہنچتا رہے گا، اس کے اجر اور ثواب جو ہیں اس کا سبب بنتا رہے گا۔ خود اپنی عمل کی کتاب بند، برزخ منتقل، لیکن اس کی بہتری کے قدم اٹھائے ہوئے جو ہیں اس کا اجر اور ثواب اسے برزخ میں پہنچ رہا۔ اس میں وہ غلط امور جو زیادتی کے ہوں گے، اگر پیچھے زیادتی چلتی رہے گی تو وہ حصے بھی پھر پہنچیں گے۔ ایک پہلو ہم دیکھتے ہیں نا، دوسرا بھی دیکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح دوسرا اس میں جو رشتہ ہے وہ ہے ایمانی۔ نسبی رشتہ دنیا میں لانے کا سبب اللہ کریم نے بنایا، ایمانی رشتہ مقصد تخلیق سے آشنائی کا سبب۔ اور جب یہ دونوں حصے مقابل آ جائیں، عند اللہ مقدم، پھر ایمانی رشتہ ہوتا ہے، پھر نسبی نہیں رہتا۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو جہل کون تھا؟ ان کے رشتے ڈھونڈے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کے رشتے ڈھونڈے۔ اسی لیے تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بزرگوں کی اولاد ہونا اچھی بات ہے، لیکن اگر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو سکتا ہے، اللہ کے اولو العزم پیغمبر آدم ثانی حضرت آدم علیہ السلام سے جو مخلوق پیدا ہوئی، آپ علیہ السلام تک جنہوں نے حق مانا بچے وہی، باقی سارے غرق ہو۔ آپ علیہ السلام کی قرآن کریم میں دعا ہے کہ بارلا ان سارے کفار کو غرق کر دے، جو ان سے بچ گیا یہ مخلوق خدا کو ہے نافرمان کر دیں گے، انہیں بھی حق پر نہیں رہنے دیں۔ اس کشتی پر کتنے لوگ سوار تھے؟ 82 تھے، 83 تھے، کتنے تھے؟ پھر آپ علیہ السلام سے آگے نسل انسانی چلی اور کسی کی اولاد نہیں ہوئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی جو افزائش ہے یہ آپ علیہ السلام سے ایک بار پھر آپ کی ایک ذات پر رک کر پھر آگے مخلوق میں آئی۔ اتنے اولو العزم اللہ کے حبیب 950 سال اتنے صبر سے اور اتنا مستقل مزاجی سے دعوت حق دیتے رہے۔ آپ کے ساتھ کشتی میں آپ کا بیٹا سوار نہیں ہوا، میں کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیٹا آج پہاڑ کسی کو نہیں بچائیں گے۔ ایک اولو العزم پیغمبر کی اولاد، سکی اولاد، نسبی رشتہ، اللہ نے انہیں اولاد قرار دیا جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، فرمایا یہ آپ کی اولاد نہیں۔
مقابل آگے نسبی رشتہ اور ایمانی رشتہ. نسبی رشتے کی حیثیت ختم ہو گئی، مقدم کس رشتے کی حیثیت آ گئی؟ ایمانی رشتے کی. اب جب آپ ایمانی رشتے پر آئیں گے تو یہ جو تسلسل اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا دین کے سمجھنے کا، سمجھانے کا ایک تسلسل جو چلا آ رہا ہے، اس میں جو توفیق عمل اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ کریم ہماری کمزوریاں، کمیاں، بیشیاں معاف فرمائے. ہماری یہ اللہ جو ہے، ہماری یہ جو لطائف و مراقبات کی محنت ہے، یہ ہمارے مشائخ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو انہوں نے، اللہ کریم نے انہیں سبب بنایا اس مخلوق تک پہنچانے کا. اب جہاں جہاں دنیا کے جس خطے میں اللہ ہوگی، اس کا حصہ انہیں از خود پہنچے گا. اور اسی میں ایک پہلو اور بھی عرض کر دوں، مسنون ہے، حکم ہے برزخ میں جانے والوں کے لیے دعا کرنا. ضروری نہیں ہے کہ ہماری دعا کی محتاجی صاحب برزخ کو شاید اس کے لیے دعا کا کرنا ہمیں فائدہ دے جائے. اس کا انحصار ہر ایک کا اپنا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مثال ارشاد فرمایا کرتے تھے، غالباً الیت الاولیاء سے، کہ کسی کفن فروش نے حالات زندگی بیان فرمائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا حال بدل گیا اور اہل اللہ کی زندگی انہوں نے بسر کی. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں، ایک خاتون فوت ہوئی تو میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہوا. دیکھا کہ حالات واقعات کیسے ہیں، جنازہ کیسا ہے، اس لیے کہ کفن کا کپڑا بھی اس قابل ہو نا، ساری قبر کھود کر پھر کپڑا نکالوں تو آگے سے بکنے کے قابل بھی نہ ہو تو مجھے کیا فائدہ. تو سمجھ آئی کہ نہیں، یہ صاحب ثروت خاتون ہے، حیثیت ہے، تو یہ کپڑا بھی ٹھیک. رات جا کر قبر کھود دی. اب جب قبر کھودی تو قبر بجائے وہ ظاہری کھودنے کے، جو ہی اس میں سوراخ ہوا تو وہ قبر کے حالات منکشف ہو گئے. اندر تو سما اور تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اندر اتر گیا. رات قبرستان میں قبریں کھودنا ویسے کمزور دل بندے کا کام نہیں ہے، وہ حوصلے والے بندے کا کام ہے. تو دلیر آدمی تو اتر گئے کہ دیکھو تجھے ماجرا کیا. اندر اترے تو دیکھا کہ ایک باغیچہ ہے، چبوترا ہے خوبصورت، پیچھے محل ہے. اس چبوترے پر وہی خاتون بیٹھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے جس کا جنازہ تھا. تو حیران پریشان اسے دیکھ رہے ہیں. تو اس نے نظر اٹھائی تو اس نے کہا جنہیں اللہ معاف فرما دے، ان کے یہ کام تو نہیں ہوتے جو آپ کر رہے ہیں. وہ کہا بی بی کس کی بات کر رہی ہو؟ میں تو ہوں کفن چور، آپ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا جب میرا حساب کتاب لیا میرے مالک نے تو اس نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ نہ صرف تجھے بخشتا ہوں بلکہ تیرے جنازے میں جو شریک تھے ان سب کو بخشتا ہوں. کہا میں نے دیکھا تو میرے جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا. کبھی بھی میں تو جنازے کی غرض سے نہیں کھڑا تھا، میں تو کفن کا کپڑا دیکھنے کھڑا تھا. کہ اللہ نے شرط نہیں لگائی. تو وہ لکھتی ہیں کہ اس کے بعد وہ واپس پلٹے، پھر ساری زندگی توبہ میں گزار دی اور مخلوق خدا کی تربیت میں بسر کی. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا صدقہ جاریہ کسی کے کام آ رہا ہے. اب ہر ایک کے اپنے حالات زندگی ہیں. ایک ساتھی کا واقعہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ذاتی، نام نہیں لیتا لیکن ذاتی واقعہ عرض کر دیتا. سوال ان سے کیا، اور کیا بھی میں نے، کہ آپ کو زندگی کے جو عمومی عمل، ایک حکم ہے نا، فرائض پورے کرنے حکم، عمومی اعمال میں آپ کو کس چیز نے زیادہ فائدہ دیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جو قرآن کریم کے ختم کر کے میں مشائخ کو بخشتا تھا اس کا اجر مجھے بہت زیادہ ملا. ختم اس رشتے کے لیے اللہ کو مقبول اتنا ہوا کہ سارے اعمال میں سب سے زیادہ فائدہ اس کا نصیب ہوا.
تو جب بات اس پہلو کو دیکھیں گے کہ وہ کون سے پہلو ہیں جو تکلیف دیتے ہیں، تو پھر اس کے مقابلے میں دوسری بات بھی ہوگی کہ اگر رات کی بات ہو رہی ہے تو میاں دن بھی تو پھر ہے۔ تو جو ان رشتوں کی تقدس ہے، ان پہلوؤں کا جاننا ہے، یہ ہر حصے میں جب آپ اتریں گے دین کے تو یہ سارے پہلو بھی سمجھ آتے جاتے ہیں، ان کی نزاکتیں بھی سمجھ آتی ہیں۔ تو جو کمی بیشی ہے، ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کریم ان ہستیوں کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ہمیں برداشت کیا، ہمارے لیے انہوں نے صبر کیا۔ پھر ارشاد فرمایا گیا وَأُولُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، صبر کب تک کرتے رہے؟ یہاں تک کہ ان کو ہماری امداد پہنچی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اہل مکہ میں، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن آئے گا اور انتہائی قلیل مدت میں آئے گا کہ ہم اپنے ہاتھوں مکہ کی چابیاں انہی کو دے رہے ہوں گے جنہیں آج رہنے نہیں دے رہے، اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہوں گے، وہ جو بت سینکڑوں سجائے ہیں وہ ٹوٹتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور کھڑے ہوں گے نگاہیں جھکائے۔ یہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ دنیا بے شک سبب سے ہے، لیکن دنیا سبب کی محتاج ہی نہیں ہے، اللہ نے پسند فرمایا اسے سبب سے، لیکن دنیا کو سبب ہی کا سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے۔ سبب کا اختیار کرنا اور پھر نتائج کے لیے توکل الی اللہ کرنا ضروری ہے، نہیں تو کیا ہے؟ یہاں فرمایا یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ پہنچی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2+2 میں کر رہا ہوں، اسی سے ساری عمارت کی تعمیر بھی ہوگی، اسی پر ساری حیات کا جو ہے انحصار بھی ہوگا، اور میری ہی کاراگری ہے جس سے زندگی نے بسر ہونا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، عالم سارے اس کے ہیں، واحد مالک ہے، ہوگا میاں وہ جو وہ چاہے گا۔ تو جب ہم مثبت پہلو چھوڑ کر منفی سوچ اور منفی عمل کی طرف جاتے ہیں اور پھر ساتھ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ یہ نظام ہستی میں چلا رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس نے فرمایا یہاں تک کہ ان کو ہماری امداد پہنچی۔ اب یہ جہان فانی ہے، اس فانی جہان میں فرصتیں جو فانی ہونے والی ہیں وہ پھر محدود ہیں۔ ایک تو کلی طور پر جہان فانی ہے نا، اب جو ہم یہاں بس رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا اطلاق ہر طرف آ رہا ہے، تو اس کی زندگی کتنی ہے، پھر اس میں ہماری آگے کتنی ہے، تو کون کتنی تخلیق کر لے گا؟ تو وہ دھوکہ ہے جس میں بندہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نور ہے اللہ کا جو بصیرت کی روشنی سے آشنائی کا سبب بنتا ہے، بندہ صاحب بصیرت ہوتا ہے، اس کی نظر تو شاید ایک باریک ہندسے کو نہ پڑھ سکے، اسے عدسے کی ضرورت پیش آئے، لیکن وہ دھندلی نظر بھی روز محشر تک کے پردوں کو چیرتے ہوئے حساب کتاب کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ضرورت اس نور کے یہاں حاصل کرنے کی ہے، نہیں تو کیا ہے؟ دو پہلو، ایک ہمارے نزدیک ہے کہ دنیا میں فتح و شکست، اللہ کریم حق پر عمل کرنے والوں کو دنیا میں بھی عزت کا سبب دیتا ہے۔ دوسرا پہلو، اس حیات سے متعلق سوچیں، باتیں، کیفیات، حال بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ صحابہ کو کچھ قبائل کے لوگ دعوت کے لیے لے گئے۔ مقصد دھوکہ تھا، بظاہر یہ عرض کی کہ ہمیں
ایسے لوگ کچھ دیں جو ہمارے قبیلے میں جا کر دعوت اسلام دیں. لے گئے، راستے میں گھات لگائے، ان کے باقی لوگ بیٹھے تھے، عین نرغے میں آئے، انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، سب کو شہید کر دیا. جو مرکزی کردار تھا اس وقوع کے بعد وہ گھر نہیں گیا، باقی سارے گھر کو لوٹ گئے، وہ مدینہ کو چل پڑا. مدینہ منورہ میں آیا، حالات پہنچ چکے تھے، واقعات پہنچ چکے تھے، اضطراب تھا، تکلیف تھی. تو وہ قریب ویسے سامنے جب ہوا تو صحابہ نے تلواریں کھینچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمان کہا آنے دو. قریب آیا تو اس نے کہا میں نے زیادتی کی، مجھے معلوم ہے میری گردن اڑا دی جائے. ایک سوال نے مجھے گھر نہیں جانے دیا، اس نے مجھے یہاں بھیج. کیا؟ ہم میرے مقابل جو بندہ تھا جسے میں نے شہید کیا، میں نے اتنے زور سے نیزہ اسے مارا کہ اس کے سینے سے پار ہو گیا. ٹوٹتی سانسوں میں اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ٹوٹتی سانسوں میں رب کعبہ کی قسم کھا رہا ہے، اس نے قسم جھوٹی نہیں کھائی. مار میں رہا ہوں، فتح میری ہے، جیت یہ گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہا میری گردن اڑا دو لیکن مجھے یہ ماجرا سمجھا. تو یہ کتنے کی جی لیں گے؟ اس فتح شکست کو دیکھ کر ہم کتنے کی جی لیں؟ جب وہ نظر نصیب ہو جس کو یہ در و دیوار روک نہیں سکتے، تو پھر عبدالآباد جو کامیابی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو پھر اللہ کریم کی مدد کا آ پہنچنا ایمان پر اور مضبوط کر دیتا ہے. اس سے تعلق دنیا کا رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے، دنیا میں بھی سہولتیں دیتا ہے، آسانیاں دیتا ہے. یہاں تک کہ ان کو ہماری امداد پہنچی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. تو طے ہیں، چیزیں طے ہیں. کب پیدا ہونا ہے، کس گھر پیدا ہونا ہے، کس شکل و صورت میں، کس صحت میں پیدا ہونا ہے، کتنا رزق ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کب تک رہنا ہے، کب کوچ ہو جانا ہے. چیزیں طے ہیں. تو جب یہ وابستگی نصیب ہو تو یہ حقائق کھل جاتے ہیں. بڑے پیارے رشتے ہیں، بندہ جان نچھاور کرتا ہے. ہر رشتے کا ایک اپنا مقام ہے. دنیا کے بعض ایسے رشتے ہیں جن پر جان نچھاور کرنا بندہ فخر سمجھتا ہے. اصل رشتہ بندگی کا ہے. اسی حکم کے تحت جہاں جان نچھاور کرنی ہو بندہ جان نچھاور کرے. جہاں سے اپنا کپڑا بچا کر گزرنا ہے وہاں سے اس طرح بچا کر گزرے کہ اس پر کوئی کیچڑ نہ پڑے. چیزیں طے ہیں. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. طے ہیں، ہوگا بھائی جو اللہ کریم چاہیں گے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنَ النَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے حالات پہنچ چکے ہیں. قرآن کریم میں اقوام سابقہ کے جو حالات بیان فرمائے گئے ہیں معزز سامعین کرام، کا مقصد کو واقعات سے آشنائی نہیں ہے. بتایا گیا ہے کہ اللہ کریم کا جو حکم ہے جو اس نے طے فرما دیا اسے کوئی نہیں بدل سکتا. اس کی مثال ان واقعات میں دیکھ لیں. جس نے جو کیا سو بھرا. تو وہ اصول پہلے تھا، فرمایا آج ہے. تو آج ہم جب تلاوت کر رہے ہیں تو آج کیا نہیں ہے؟
قیامت تک یہ اصول ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنَ النَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے حالات پہنچ چکے ہیں، اس واقعے میں جہاں کردار تھے، جہاں ان کا لین دین، کلام، تخاطب، ہر پہلو تھا، وہاں نتائج پھر بیان فرمائے گئے۔ اسی لیے قرآن کریم فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو کیا ہوا سابقہ اقوام کا؟ تو باتیں طے ہیں، اصول اقوام سابقہ کے حالات نے واضح کر دیے ہیں، معاملہ بچتا ہے پھر میرا اور آپ کا اپنا، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہمیں درکار کیا ہے۔ اللہ کریم یہ حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔